बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं हूँ अंजुम अली और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ फजीलत और उनकी शहादत के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। कहा जाता है कि जब आपको कोई अबू तुराब कहकर बुलाता तो आपको बहुत अच्छा लगता। आपको शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन, हैदर करार, साहिब जुल्फ़िकार, फातिह खैबर, मौलूद काबा और मौलाए कायनात का लक़ब दिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। आपकी विलादत 13 रजब खाना काबा में हुई। इसी वजह से आपको मौलूद काबा कहा जाता है। आपने सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ को कबूल किया और आप पर ईमान लाए। आपकी परवरिश हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी हुई। आप अलैहिस्सलाम अहले बैत में भी शामिल हैं। अहले बैत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। आप फरमाते हैं, मैं और मेरे आले बैत गुनाहों से पाक हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि सूरह अहज़ाब की आयत मेरे घर में नाजिल हुई थी। जब यह आयत नाजिल हुई, मैं उस वक्त दरवाजे पर बैठी हुई थी। मैंने देखा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे से बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने स्याह रंग की चादर ओढ़ रखी थी। वो बाहर आकर एक जानब बैठ के इतने में हज़रत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। कुछ देर बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आपने उन्हें भी अपनी चादर में लिया और इस आयत की तिलावत फरमाई। तर्जुमा: ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक साफ कर दे। सूरह अहज़ाब। हज़रत अबू अल तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा ने लोगों को जमा किया और उनसे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि गदीर खुम के मकाम पर अल्लाह और उसके रसूल ने मेरे बारे में क्या फरमाया था? मजमे में से 30 अफराद ने बावाज़ बुलंद कहा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तिबरानी की एक रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली को 3 फजीलतें ऐसी अता की गई हैं जिनमें से अगर एक भी मुझे मिल जाए तो मेरे नज़दीक दुनिया से ज़्यादा महबूब होती। लोगों ने पूछा कि वो 3 फजीलतें कौन सी हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहली फजीलत यह है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी फातिमा ज़हरा का निकाह उनसे किया। दूसरी फजीलत यह है कि उन दोनों को मस्जिद में रखा और जो कुछ उन्हें वहाँ हलाल है मुझे हलाल नहीं। इसी फजीलत यह कि ग़ज़वा खैबर में अलम उनको अता फरमाया। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली की शान में बहुत सी हदीस हैं जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अली मुझ में से है और मैं अली से हूँ। कोई अली से मोहब्बत नहीं रखेगा सिवाय मोमन के और कोई अली से बोग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक के। ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। एक और रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, क्या तू इस बात से खुश नहीं कि तेरी निस्बत मुझसे ऐसी है जैसी हारून की मूसा से थी,
مگر یہ الگ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین اکرام، ایک جنگ کے دوران حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ تب آسمان سے اللہ نے آپ کے لیے ایک تلوار نازل فرمائی جسے ذوالفقار یعنی دو منہ والی کہا جاتا ہے۔ جب یہ تلوار نازل کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بعد فرمایا کہ جب علی اس تلوار سے جنگ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل آسمان پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ترجمہ: کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں فرمایا، غور سے دیکھ لو، کل ایمان کل کفر کے خاتمے کو نکلا ہے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مسئلہ ایسا درپیش آ گیا کہ جس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام نے آ کر اس کا فیصلہ سنا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کی ہے، تم میں سے ایک ایسا ہے جو اس کی تفصیل پر جنگ کرے گا؟ میں نے کہا، کیا وہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہ میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ جو جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی تب پوری ہو گئی جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ آپ علیہ السلام پر بہت سے مصائب آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سی جنگیں لڑی، جن میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان شامل ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں باغیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک منصوبے کے مطابق ابن ملجم آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے کوفے پہنچا۔ اعوذ باللہ۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفے آ کر اپنے تمام حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو جنگ نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بھی بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجع سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیدہ پر پڑی، وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پاس بلایا، کہا کہ اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی ایک شرط ماننی پڑے گی، یا تو وہ 3000 درہم یا ایک لونڈی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے گا۔ نعوذ باللہ۔ ابن ملجم نے کہا کہ اس کی آخری شرط مجھے منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس عورت نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم کے کہنے پر اس نے ایک اردان نامی شخص بھی اس کے حوالے کر دیا تاکہ یہ اپنے کام کو انجام دے سکے۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کی نماز کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ علیہ السلام پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے بھانجے ام ہانی کے بیٹے حضرت جہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ علیہ السلام کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق
خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں ٹھیک نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے اس سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے مجھ سے بدتر ہو۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے وصیت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی مدد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا اور ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ علیہ السلام کو دارالامارات کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کو کوفے کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کو کوفے سے 70 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔ واللہ عالم۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔